بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ہمارا آج کا پروگرام جنرل عاصم منیر کے نام. جنرل صاحب، آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر نے کس طرح یوکرینی صدر کی بےعزتی کی. بےعزتی کیوں کی؟ کہ ایک تو وہ اپنے ملک میں ناپسندیدہ تھا، وہ اقتدار کے قابل نہیں تھا. دوسرا، اس نالائق آدمی نے امریکی امداد اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا. امریکہ کے کہنے پر اپنے ملک کو دو پہ لگا دیا. اور پھر دیکھیے، جب اس کی انسلٹ ہو رہی تھی تو اس کے سامنے بیٹھی سفیر رو رہی تھی. سبق ملتا ہے جنرل صاحب کہ جب اپنا مرتا ہے، جب اپنے کی انسلٹ ہوتی ہے تو رونے والے جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ہوتے ہیں، غیر صرف تالیاں بجاتے ہیں. تاریخ کا سبق ہے اس پورے وقوعے میں کہ جو لوگ اپنی قوم کے آگے نہیں جھکتے، اکڑ جاتے ہیں، وہ لوگ غیروں کے آگے لیٹ جاتے ہیں. یہی جو یوکرینی صدر ہے، یہ اپنی اپوزیشن کو ہاتھ نہیں ملاتا تھا. اپوزیشن لیڈر کا نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا. جو حزب اختلاف کی سیاسی پارٹیاں تھیں، جو ان کے ورکر تھے، یہ ان کو کوڑے مرواتا تھا. یہ ان کی جو آزادی رائے ہے اس کو سلب کر دیتا تھا. لیکن جب امریکی صدر نے یوکرینی قوم کی توہین کی تو آج جو یوکرین کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں، وہی اپوزیشن کے لوگ نکلے ہیں جو اس کے اپنے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم روس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. تو پھر ایک انسلٹ نے یوکرین کو پھر قوم بنا دیا ہے. تو جنرل صاحب، آپ اس قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ڈریں اس وقت سے. یوکرین کی جنگ تو لگی ہے نا کسی بہانے سے، اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ کسی بہانے کے بغیر لگ سکتی ہے. وہ تو اپنے معاملات سدھار لیں گے، ہم سے تو سدھرنے بھی نہیں ہے. اب بھی وقت ہے. اپنے اس دور حکومت میں، یہ آپ کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں سٹک ہے، پاور ہے، اب جو چاہیں کر سکتے ہیں. فیصل واڈا کہتا ہے جو مرضی ہے ہم آئین بنائیں، جو قانون بنائیں، ہماری مرضی. تو پھر عالی جا اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اتنا کر جائیے، عمران خان سے صلح کیجیے، اپوزیشن پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملائیے. اگر آپ نے یہ موقع گوا دیا تو آپ کی جو حالت ہے وہ یوکرین کے صدر سے بھی بدتر ہوگی. اللہ نہ کرے. کیوں؟ یہی امریکہ ہے جس نے ہمیں 1971 میں کہا تھا کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، 7واں بحری بیڑا. وہ نہ آیا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. کیوں؟ ہم پاکستانی آپس میں لڑ رہے تھے. جنرل یحییٰ خان عوامی لیگ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر اسی نفرت نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور آج ڈھاکہ ہم سے الگ ہے. تو کیا سیکھا کہ جب قوم کے اپنے تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے صدرز کی اور ان کے جنرلز کی، ان کے ججز کی نہ کوئی دنیا میں عزت ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی بات سنتا ہے. یوکرین کے صدر سے عبرت پکڑنا پاکستان پہ لازم ہے. پاکستان جنرلز، پاکستان کے جو عنان حکومت پہ بیٹھے لوگ ہیں، اگر ان کا کوئی سچا وفادار ساتھی ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے. یہی اپوزیشن ہے. تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، لیکن نفرت نہیں. اپنے آپ کو، پاکستانی قوم کو خدا کے لیے مضبوط کیجیے. وگرنہ جنرل صاحب، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نے تو بولنا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ موقع گوا دیا تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یوکرین کا صدر تو رو کے گھر چلا گیا، لیکن اس دفعہ اگر ہم تقسیم ہوئے، ہم پہ دشمن حملہ آور ہوا، تو ہمیں رونے کے لیے نہ لاہور ملے گا، نہ کراچی ملے گا، نہ کوئٹہ اور پشاور ملیں گے.
نہ ہمارے پاس GHQ بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، یہ سب چیزیں دشمن لے جائیں گے۔ ہمارے الفاظ کا برا مت منائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بینگ پاکستانی ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں، مگر نہ ہماری جو سمت ہے وہ یوکرائن سے بھی بدتر ہے۔